بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں جس نبی کے حالات زندگی اور واقعات اپنے سننے والوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، ان نبی کا ذکر قرآن و حدیث میں بہت کم ملتا ہے، لیکن تواریخ کی کتابوں میں ان کے حوالے سے تفاصیل موجود ہیں۔ آپ ہیں اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام تقریباً 900 قبل مسیح اردن کے شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر مبارک 2 مقامات پر آتا ہے، ایک سورہ انعام میں جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ حضرت الیاس علیہ السلام کا اسم گرامی بھی مذکور ہے، اور دوسرا سورہ صافات میں جہاں نہایت مختصر طریقے کے ساتھ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 123 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ قرآن کریم میں آپ کا نام الیاس، جبکہ انجیل یوحنا میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ایلیا نبی کے نام سے کیا گیا ہے۔ تاریخ اور اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت یسع علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک حصہ یہودا یا یہودیہ کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا، جس کا پایہ تخت سامرا جو موجودہ نابلس ہے اسے کہا جاتا ہے۔ اس وقت اسرائیل میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بائبل میں اخیب اور عربی تواریخ میں عجب یا اخب لکھا گیا ہے۔ اخیب کی بیوی ایزبل بال نامی بت کی پرستار تھی، اور اس نے بال کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کی ہوئی تھی، اور بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر لگا دیا گیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ بال بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا بنا ہوا تھا، اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے، اور 400 سے زائد افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ یمن اور شام کے لوگوں کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا، جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی۔ روایت میں ہے کہ بال کے پجاری حضرت یوشع علیہ السلام بن نون کے زمانے میں بھی موجود تھے، اور حضرت یوشع علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ کی تھی۔ سال کے کچھ مخصوص مہینوں میں دیوتا بال کے گرد میلے لگتے تھے، منتیں مانی جاتی تھیں، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے تھے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی تھی۔ اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا تھا، اور خاص خاص موقعوں پر انسانوں کی قربانی یعنی انسانوں کو بھی اس دیوتا کی بھینٹ چڑھایا جاتا تھا۔ عبرانی اور سامی زبانوں میں بال کے معنی ہیں آقا، پروردگار، مالک اور سردار۔ اس لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بال کہتی تھیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل یا حبل بھی
بال کی ہی ایک شکل تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس بھی میرے پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے اس عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاسین پر سلام ہو، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہ سورہ صافات آیت نمبر 123 سے 132 کا مذکور ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بالبک کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بال دیوتا کا بت اسی شہر میں تھا، اور یہ بت پرستی، ستارہ پرستی اور کفر و شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا۔ اس شہر کا نام بالبک بھی اسی بت یعنی بال کے نام سے رکھا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کفرستان سے واعظ و نصیحت کا آغاز کیا۔ آج بالبک لبنان کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس کے کھنڈرات آج بھی اس کی عظمت اور شان و شوکت کے مظہر ہیں۔ سطح سمندر سے 1150 میٹر بلند یہ شہر ملکہ بلقیس کو بطور حق مہر دیا گیا تھا، اور یہاں قصر سلیمان بھی ہے۔ یونانیوں نے اسے شہر آفتاب یا مدینۃ الشمس کا نام دیا۔ رومی عہد میں اس شہر کی بڑی اہمیت تھی، اور رومی حکمراں اگسٹس نے اسے اپنی نو آبادی بنا لیا تھا۔ 1154 عیسوی میں نور الدین زنگی نے اسے فتح کیا۔ پھر 1170 عیسوی یعنی 565 ہجری میں ایک زلزلے کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا، مگر پھر نئے سرے سے آباد ہوا۔ اسی شہر میں حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستش سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی، مگر ایک دو افراد کے سوا کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اخیب اور اس کی بیوی ایزبل نے آپ کو شہید کرنے کے بھی منصوبے بنائے، جس پر آپ نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط سالی کو دور کرنے کے لیے آپ علیہ السلام ان کو معجزے دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے اخیب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہی بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی پیش کروں گا۔ جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر کھا جائے اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے حضرت الیاس علیہ السلام کی تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔
اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی۔ اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اسی طرح بادشاہ کی بیوی ایزبل بھی حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے ان کی جان کی دشمن ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو جب ان کے عزائم کا پتہ چلا تو آپ روح پوش ہو گئے اور کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ چند سال بعد حضرت الیاس علیہ السلام دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں رہنے لگے تھے اور انہیں تقریباً 10 سال کا عرصہ روپوشی میں بسر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے دعوت توحید دی۔ تقریباً پوری قوم ان پر ایمان لے آئی۔ یہ تھے حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات۔ وما علینا الا البلاغ۔